بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کافی خبریں ہیں اور کچھ تازہ ترین خبریں بھی ہیں۔ کچھ منٹس پہلے کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ سارے کا سارا معاملہ 26 نومبر کو اور یہ سب کچھ جو ہو گیا، پھر مذاکرات بھی جب ناکام ہو گئے، اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ جی ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا، پہلی مرتبہ پی ٹی آئی نے اس طرح کی موو کی کہ پی ٹی آئی گئی مولانا صاحب کے پاس بھی، باقی جماعتوں کے پاس بھی، کہ جناب ہم ایک مشترکہ الائنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کاوش میں اب سے تھوڑی دیر پہلے اسد قیصر صاحب نے اپنے گھر پر ایک عشائیہ کیا، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی آئے، محمود اچکزئی صاحب بھی آئے، پی ٹی آئی سے ظاہر ہے ناصر عباس صاحب، حامد رضا صاحب بھی آئے، یہ سارے لوگ آئے۔ اور ابھی اس کا پورا آپ کو اعلامیہ بھی آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتے ہیں، ابھی بس موصول ہو رہا ہے چونکہ تازہ ترین خبر ہے یہ۔ تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے، یا سمجھ لیجیے کہ اپوزیشن کی جماعتوں نے ایک بار پھر ملک میں از سر نو انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ذرا بڑی ڈیولپمنٹ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اعتراضات تو مولانا صاحب کے بھی ہیں سلیکشن میں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، اپوزیشن کے سب کے، یہ تو نون بات ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن پی ٹی آئی اسٹیٹڈ پوزیشن لے چکی ہے کہ ہم ملک کے مفاد میں فی الحال باقی چیزوں کو پیچھے رکھ کے، یعنی ابھی ہم مینڈیٹ کی واپسی والی بات پیچھے رکھ کے باقی چیزوں پہ بات کرنے کو تیار ہیں، جس کی انہوں نے کہا چلے کمیشن بنا دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ مولانا صاحب نے بھی جو ہے وہ اس انداز سے وہ یہ والا مطالبے کی تکرار ذرا روک دی تھی۔ لیکن اب آج کیا پاکستان تحریک انصاف نے باقی تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو اس پر قائل کر لیا ہے؟ کیا اس پر آگے ایک تحریک لے کے چلیں گے کہ جناب الیکشنز کروائے جائیں یا کیا؟ یہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں اس پہ مزید بھی معلومات لیتے ہیں اور آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں۔ یہ ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ کیا ہوئی؟ عمران خان صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے، یعنی ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے، جس میں پھر انہوں نے بہت سخت تنقید کی ہے، اور انہوں نے آخر میں تو یہاں تک لکھا ہے، خلاصہ یہ لمبا چوڑا ٹویٹ ہے کہ ان کو آج بھی جناب اپنی اہلیہ سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سب کر کے حوصلے پست کرنا انتہائی بے شرمی کی بات ہے، یہ عمران خان صاحب نے لکھا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے کل بھی اپنے خط میں نادیدہ قوتوں کی جانب سے عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا کر بشرا بیگم کی مجھ سے ملاقات رکوانے سے آگاہ کیا تھا۔ اگرچہ اگر صحیح یاد پڑ رہا ہے، مجھے بتائیے گا بھی، تو اس خط میں کیا بشرا بیگم کی سے ملاقات نہ کروانا لکھا ہے؟ مجھے ظاہر پورا خط یاد نہیں اس وقت سامنے پڑا ہوا میرے، لیکن بہرحال تو عمران خان صاحب نے اب تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے۔ کل انہوں نے خط لکھا آرمی چیف کے نام، آج پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پہ سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے، یعنی کہ ظاہر ہے فوج کے حوالے سے یہ ٹکرز چلے کہ جس میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا۔ پھر کہا گیا آگے بڑھ کے اسٹیبلشمنٹ کو نہ ہی ایسے خط میں کوئی دلچسپی ہے، اگر بات کرنی ہے پی ٹی آئی کو کسی معاملے پہ سیاستدانوں سے بات کریے۔ ڈی جی ایس پی آر پہلے بھی کہہ چکے ہیں، افواج پاکستان کے ترجمان۔ پی ٹی آئی نے خط کے نام پر، اسٹرانگ ورڈ، پی ٹی آئی نے خط کے نام پر ایک اور ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتہ روز آرمی چیف کو خط بھیجنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ سو اگین اے ویری اسٹرانگ میسج، فارملی نہ صحیح، انفارملی فوج کی طرف سے۔ بٹ آن دا کانٹرری، ایک طرف یہ ہے، آن دا کانٹرری علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب بات چیت میری ہو رہی ہے، اور واضح کہ فوج کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بات چیت چل بھی رہی تھی اور چل بھی رہی ہے، 99% معاملات حل ہو گئے، بلکہ اب تو معاملات بلیک اور وائٹ میں آ گئے، بلکہ اب تو میری اگلی ملاقات ہوئی سب کلیئر ہو جائے گا۔ ایک طرف یہ ٹون ہے، ایک طرف علی امین صاحب کا دعویٰ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ بہت ساری چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں۔ جناب رؤوف حسن صاحب سینئر پی ٹی آئی کے ہیڈ آف پی ٹی آئی پالیسی تھنک ٹینک میں ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب وسیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سر میں بالکل ٹھیک، الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، امید آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اور کیا آپ یہ خبر سن کے مزید خیریت سے ہیں اور آپ اس کو ایک خوش آئند ڈیولپمنٹ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ایک مشترکہ اعلامیہ آپ سے کچھ دیر پہلے پڑھا گیا، شاہد خاقان عباسی، محمود اچکزئی، ظاہر اسد قیصر، راجہ ناصر عباس، حامد رضا صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکر، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اس میں کہا گیا کہ جناب از سر نو انتخابات کرائے جائیں۔ گویا پوری اپوزیشن نے مشترکہ یہ دعویٰ کر لیا، بگ ڈیولپمنٹ، اور یہ آپ اس کو اچھی پیش رفت سمجھتے ہیں؟ تھینک یو وسیم، خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے اس قسم کی ڈیمانڈ کرنا۔ پی ٹی آئی کی تو یہ کنٹینشن پہلے دن سے رہی ہوئی ہے کہ الیکشنز کو چورایا گیا ہے، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ مینڈیٹ اگر ریورسل نہیں ہو سکتی، جو الیکشن ٹرائبیونلز بنے ہوئے تھے وہ تو اپنا آلریڈی وہ تو ڈیفالٹ کر گئے ہوئے ہیں نا کانسٹیٹیوشن پروویژن کے اوپر کہ 180 دن میں انہوں نے تمام کیسز کو کا فیصلہ دینا ہے، اب تو سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ تو یہ ہم نے اس کے اوپر بھی کہا تھا کہ جی اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نئے انتخابات کرائے جائیں۔ تو بڑی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے وسیم صاحب کہ آج اپوزیشن کے پلیٹ فارم نے یہ مطالبہ جو ہے یہ دہرایا ہے،
اور یقین جانیے کہ اس ملک کے مسائل کا حل صرف فریش الیکشنز میں ہے اور مینڈیٹ اس حکومت کو دینے کا ہے جس کو کہ عوام یہ مینڈیٹ دیتے ہیں. یہ حکومت نہیں چل سکتی, یہ ختم ہو چکی ہوئی ہے بالکل. اب یہ ٹریک کر رہی ہے اپنے آپ کو. جتنی جلدی یہ ریئلائزیشن آ جائے اتنا ہی بہتر ہے ملک و قوم کے لیے. ٹھیک ہو گیا, یہ اس پہ اوپینین آ گیا آپ کا. اور ہم ذرا اس پہ ابھی جو ملاقات میں جو کچھ افراد تھے ان میں سے بھی کسی ذرا بات کر کے ذرا اور کلیئر پکچر لینے کی کوشش کرتے ہیں. اب سر یہ بتائے گا, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ پیش رفت اچھی خوش آئند ہے جو ابھی ہوئی, اس طرح کیا یہ پیش رفت ذرا ڈس اپوائنٹنگ ہے آپ کے لیے کہ عمران خان صاحب ایڈریس کرتے ہیں آرمی چیف کو اور وہاں سے انفارملی صحیح انڈائریکٹلی صحیح جواب آتا ہے کہ ہمیں کوئی خط ملا بھی نہیں ہے, ہم انٹرسٹڈ بھی نہیں ہیں, اور آپ نے بات کرنی تو پولیٹیشین سے بات کریں, ڈونٹ ایون ٹاک ٹو اس. مطلب یہ کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ ایون انٹرسٹڈ, نہیں کرنی ہے ہمیں آپ سے بات. ڈس اپوائنٹنگ. دیکھیے وسیم صاحب, ایک تو لیٹر جو ہے وہ اوپن لیٹر تھا. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اوپن لیٹر جو ہے وہ فزیکلی ڈیلیور کرنا کو لازمی نہیں ہوتا. وہ لیٹر اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ پڑھا جائے سب کے اوپر, ہر پلیٹ فارم کے اوپر وہ لیٹر آلریڈی ٹرانسمٹ ہو چکا ہوا ہے. یہ لیٹر ڈیلیور ہوا بھی نہیں ہے کسی ایڈریس پہ, ڈیلیور کرنا مقصود ہی نہیں تھا. اوپن لیٹر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. اوپن لیٹر کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے جی. نہیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں, ڈیلیور کرنا مقصود بھی نہیں تھا اور ڈیلیور کیا بھی نہیں ہے چونکہ اوپن لیٹر تھا. صحیح کہہ رہا ہوں جی. نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ یہ جو انفارمل قسم کی رسپانسز آتے ہیں نا, میں ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے وسیم میں یوزلی کامنٹ نہیں کرتا اور میں اب بھی کامنٹ نہیں کروں گا. ہاں اگر کوئی فارمل رسپانس آئے گا اس ادارے کی طرف سے تو اس وقت بنتا ہے کہ ہم لوگ رسپونڈ کریں. ان انفارمل رسپانسز کو میرا خیال ہے کہ میں اگنور ہی کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. بٹ ڈونٹ یو ہیو آل دی ریزنز ٹو بلیو کہ یہ جواب وہیں سے آیا ہے جہاں سے میں اور آپ سمجھ رہے ہیں. مطلب ظاہر یہ تو نہیں ہوتا کہ ایسی ہوا میں جواب چل گیا ہو, اور ایگزیکٹلی وہی جواب آیا جو پہلے کہتے بھی رہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں وہ ہم سے بات نہیں کریں, سیاسی جماعتوں سے بات کریں. دیکھیے اگر کوئی فارمل جواب آئے گا تو پھر بات کرنے کی بنتی ہے. اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ یہ اس قسم کی جو اسپیکولیٹو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہوتا میرے لیے. میں تو کم از کم ان کو مناسب نہیں سمجھتا جی. اوکے, لیکن سر یہ مطلب یہ اپروچ کیا ٹھیک ہے کہ آپ ایکچولی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کھلا خط لکھ دیا ہے, ڈسپیچ بھی نہیں کیا ہے, کھلا خط لکھ دیا ہے اور اس پہ عاصم منیر صاحب جواب دیں گے عمران خان صاحب کو, چونکہ ہم نے لکھ چھوڑا ہے لیٹر. یہ دیکھیں ہم کوئی اس کا جواب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم تو بیسیکلی جو انہوں نے ان کا ہے کہ خط کیا, اگر آپ نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا میرے سامنے پڑھا بھی. دیکھیں اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ملک جو ہے ایک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے اور ان کے مطابق اس کی 6 وجوہات ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ نمبر 1 اسٹولن مینڈیٹ, نمبر 2 جو وجہ ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم, تیسری وجہ جو ہے وہ پیکا کا کالا قانون ہے, چوتھی وجہ جو ہے وہ مقبول اور سب سے زیادہ مقبول سیاسی جماعت جو کہ پی ٹی آئی ہے اس پر ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جو وہ جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری کے جلسے کے اعلان کے فوراً بعد پورے پنجاب میں ہمارے لوگوں کے اوپر دوبارہ سے یہ فسطائیت کا جو ہے عالم وہ طاری کر دیا گیا ہے. اور 5ویں وجہ انہوں نے کہا ہے سیاسی عدم استحکام ہے جس کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ کانسٹنٹلی شرنک کر رہی ہے. اور 6ٹھی انہوں نے وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جی تمام ادارے اپنے فرائض چھوڑ کر پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کنکلوڈ بھی کیا ہے اور یہ کہا ہے اور بڑا پازیٹیو ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ عوام اور فوج کا جو ادارہ ہے وہ اکٹھے ہو, اور اس کے لیے ادارے کو جو ہے وہ اپنا رویہ جو ہے وہ بدلنا ہوگا اور آئین اور قانون. اور کہا ہے کہ فوج بھی میری اور ملک بھی میرا ہے, تو اور فوج بھی میری اور ملک بھی. ویسے معصومانہ سوال ہے, ویسے ایک فارمل لیٹر ہی کیوں نہیں لکھ دیا تاکہ ذرا مزید ایک پرسنلائز کمیونیکیشن ہو جاتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ یا دیکھیں وہ پھر اور بڑی باتیں ہوتی ہیں. میرا 24واں ہفتہ ہے, مجھ سے ملاقات نہیں ہے, باقی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا. 1-2 لوگ ہیں جو کہ ان کو ملتے ہیں, تو وہ اگر ملاقات ہو تو یہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس وقت تو بہت ہی لمیٹڈ ایکسیس ہے, لمیٹڈ انفارمیشن ان تک پہنچ رہی ہے. تو یہ ہم تو پھر کوشش کر رہے ہیں عدالتوں کے ذریعے, جو ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو ملنے دیا جائے. تو سر یہ آپ نے جو یعنی یہ چیف جسٹس صاحبان کو بھی جو لیٹر لکھے تھے یہ بھی کھلے خط تھے؟ وہ ڈیلیور ہوا تھا جی میرا خیال ہے وہ لیٹر, جہاں تک میرے خیال ہے. تو یہاں تو پھر یہ والا نسخہ یہاں کیوں نہیں آزمایا ہے؟ یہاں مطلب ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہے. اوپن لیٹر بھی ایک ہی چیز ہوتی ہے بیسیکلی, ایک ٹرانسمٹ کرنی ہوتی ہے, ایک میسج ٹرانسمٹ کرنا ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ساری دنیا میں یہ میسج ٹرانسمٹ ہو گیا ہے. اچھا, اب لیکن یہ تو سمجھائیے کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ ان سے کیا بات کریں, ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, اور خوش قسمتی سے جہاں اختیار ہے وہاں بات چیت کا راستہ کھل گیا ہے.
اگلے دن پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن نے آپ کے بیان کو نگیٹ کیا کہ نہیں سر یہ ایسا نہیں ہے معاملہ. لیکن کل علی امین گنڈاپور صاحب نے تو ٹھک کر کے انڈورس کیا آپ کے بیان کو. انہوں نے تو ہی couldn't be more precise. انہوں نے کہا پہلے 88% ہو گیا تھا, پھر اب 99% ہو گیا ہے, اب بلیک اور وائٹ پر آ گیا ہے, تقریباً باتیں طے ہو گئی ہیں, ایک دو ملاقاتوں میں اور گیا. تو اس کا مطلب آپ کی فوج سے بات چل بھی رہی ہے اور بہت کسی نتیجہ خیز مرحلے کے قریب ہے. دیکھیے وسیم صاحب, یہ جو اسپیسیفک سٹیٹمنٹ جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی ہے, اس کا جواب تو وہی زیادہ بہتر دے سکتے ہیں, کیونکہ وہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے تو جہاں تک میرا اپنا جو کنٹینشن ہے, میری وہی کنٹینشن ہے ہمیشہ سے جو کہ میں کہتا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ جو ہے, بات چیت جو ہے وہ ناگزیر ہے. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. اور یہ جو خان صاحب نے کل لیٹر لکھا ہے, اس میں بھی ایک زیادہ ڈیٹیل طریقے سے اسی چیز کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جی جو اداروں کو اپنا رویہ جو ہے وہ بدلنا ہوگا اور آئین اور قانون کے دائرے میں آنا ہوگا. سو یہ ہماری کنٹینشن, میری کنسسٹنٹ کنٹینشن یہی رہی ہے اور پارٹی کی بھی کنٹینشن یہی ہے. رابطے جو ہیں وہ چونکہ ہماری کے پی میں حکومت ہے تو اس لیے ویسے ہی رابطے ان کے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کے ایز چیف منسٹر آف کے پی رابطے میں ہیں کانسٹنٹلی, بیکاز وہ آپریشنل ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی ہے. وہاں موجودہ پولیٹیکل ڈیڈ لاک کا کوئی حل نکالنا, اس حوالے سے بھی آپ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں باقاعدہ کہ نہیں ہے؟ جی دیکھیے اس جہاں ایک اور آپ نے بات کی کہ جی اس حکومت کے پاس کیا ہے, جی کہ ایک حکومت جو 7 دن میں وعدے کے باوجود ملاقات نہیں کرا سکی تھی مذاکراتی ٹیم کی خان صاحب کے ساتھ, تو وہ اس کے پاس کیا طاقت ہے, کیا اس کے پاس ہے, کیا وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ ایک حقیقت ہے, کھل کے سامنے آ گئی ہے. تو بات چیت الٹیمیٹلی جب بھی ہوتی ہے, لیٹس پٹ اٹ دس وے, آج کل پرسوں 10 دن میں 15 دن میں 20 دن میں مہینے میں جو معاملات سارٹ آؤٹ ہوں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ہی سارٹ آؤٹ ہوں گے. But this statement of Ali Ameen Gandapur صاحب, it comes as a surprise to you, a pleasant surprise maybe. کیا چیز جی؟ کہ جناب بلیک اور وائٹ میں چیزیں لے آیا ہوں, 99% طے ہو گیا ہے, ایک دو ملاقاتوں کے بعد اور واضح ہو جائے گا, یہ کہہ رہے ہیں وہ. تو یہ خوشگوار حیرت ہے آپ کو اس بات میں. میں بھی بسا اوقات کہہ چکا ہوں اس مسئلے کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ خان صاحب اگر باہر آنا چاہیں, صرف وہ کمپرومائز کر کے باہر آنا چاہیں تو وہ آج آ سکتے ہیں. وہ کمپرومائز نہیں کر رہے اور یہی معاملہ جو ہے یہیں تھوڑے بہت پھنسے ہوئے ہیں. وہ ٹھیک ہو جائے گا وقت کے ساتھ, جیسے کہ میں نے کہا 10 دن نہیں, 15 دن, 20 دن, مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے. دس سسٹم ہیز ٹو انریول. یہ سسٹم نہیں چل سکتا, یہ حقیقت ہے, یہ ڈسکس کرنے والی بات ہے. یہ سسٹم ملک کو کہاں لے کے جا رہا ہے, کہاں پہنچا ہوا ہے, اس وقت کہاں کھڑا ہے. آخری بات یہ 8 فروری آج آپ نے وہ EU کی سٹیٹمنٹ اور دیکھ لی ہے نا کہ وہ GSP پلس کو ری ایویلویٹ کر رہے ہیں, ری ایویلویٹ کر رہے ہیں. اپنے ٹینیور کے ختم ہونے سے پہلے ہی اس کو ری ایویلویٹ کر رہے ہیں. تو معاملات خاصی سیریس نوعیت کے ہیں اور حکومت کے رویے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی, اور ان کا سول مقصد جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک یا غلط وہ اپنے اقتدار کو وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. تو ملک جو ہے وہ ورچولی لیٹ می پٹ اٹ انفارچونیٹلی تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس وقت. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جناب رؤف. ہم سے بات کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے کوئکلی ہم نے زحمت دی ہے جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو, جو کہ ابھی اس ملاقات میں بھی تھے, جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر افراد جہاں موجود تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی. آپ ذرا کوئکلی ایک جھلک بھی دیکھ لیجئے کہ ابھی اس کے بعد جناب اس ملاقات کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا ہے. سب جماعتوں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ موجودہ حکومت ایک غیر نمائندہ حکومت ہے جو عوام پر مسلط کی گئی ہے. عوامی امنگوں کو سامنے رکھتے ہوئے اجلاس نے شامل رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ نئے انتخابات ہی ملک کو درپیش مسائل, عدم استحکام, معاشی ابتری اور دہشت گردی جیسے سنگین مسائل سے نکالنے کا واحد راستہ ہے. رائٹ. جناب علی السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم بھائی. کیا کہوں میں یہاں سے شروع کروں کہ خوش تو بڑے ہوں گے آپ, یعنی کیا یہ کہا جائے کہ باقاعدہ ایک آفیشلی ایک گرینڈ الائنس کی تشکیل پا گئی ہے یا نہیں, یہ کہنا بھی بہرحال قبل از وقت ہے.
نہیں وسیم بھائی، ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. ابھی اتفاق رائے ہوا ہے ایک کمیٹی کی تشکیل کے اوپر جو کہ تمام چیزیں طے کرے گی، لیکن بہرحال جو بنیادی موقف ہے اس کے اوپر اتفاق رائے بالکل ہے کہ موجودہ حکومت انلیجیٹیمیٹ ہے اور اس کے پاس اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ فوری طور پر ریزائن کرے اور آزاد الیکشن کمیشن کے تحت نئے انتخابات فوری طور پر منعقد کروائے جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ، آپ سے ظاہر پی ٹی آئی کا سوال پوچھوں گا تو جو اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ ملک کے مفاد میں جب مذاکرات چل رہے تھے، ابھی فی الحال مینڈیٹ والی بات کو بھی پی جاتے ہیں تاکہ کمیشن بنے، یہ سب ہو. اب مذاکرات ختم، اپوزیشن کی سیاست شروع، الائنس کی سیاست شروع، اب پی ٹی آئی دوبارہ اپنے اسی مطالبہ پر کھڑی ہے کہ ہمیں فوری نئے الیکشنز چاہیے. جی بالکل وسیم بھائی، پہلے ہم اس مطالبے سے پیچھے نہیں، اس کو ہم نے پرائورٹی میں دوسرے نمبر پر کر دیا، توقف کر لیا تھا تھوڑا سا. خان صاحب کی ہاں جی، اس کو ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ جوڈیشل کمیشن تشکیل پا جائیں، اور اگر تشکیل پائیں گے تو ظاہر ایک سیاسی ہارمنی کی فضا قائم ہوگی، اور اس کے اندر پھر ہم فارم 45 اور 47 کا مطالبہ جو ہے وہ اس کو پریکٹیکلی سیٹل کرنے کے لیے اپنی تجاویز وہاں پر دیں گے. لیکن اس کی نوبت نہیں آئی. ظاہر ہے جب ہم نے احتجاجی تحریک کی طرف ہی جانا ہے تو ہمارا جو مین نیریٹو ہے ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. جی آج کی اس ملاقات میں اس پر بھی کوئی اتفاق ہوا ہے کہ یہ ساری جماعتیں جو اس الیکشن کو فراڈ اور نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہیں وہ اسی حوالے سے خالی بیان بازی کریں گی؟ مشترکہ پلیٹ فارم کی بات کر رہا ہوں، یا ہو سکتا ہے کوئی مشترکہ احتجاج بھی کریں؟ سر آپ دیکھتے جائیں وسیم بھائی، انشاءاللہ حکومتی توقعات کے اوپر کس طرح رہے گا. انشاءاللہ یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو خوش آئند اس حوالہ سے ہے، اور یہ اتنی خفیہ رکھی گئی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگ سکا، بلکہ لاسٹ منٹ میں لوگ یہاں پر ہمارے صحافی بھائیوں کے بھی علم میں نہیں تھا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم بھی حیران ہوئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے بھی کوئی 9:30 بجے کہا کہ چیک کرو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. تب تک تو کیوں بھائی، یہ تو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو کسی نے اٹھا لینا تھا، یا آپ کو ایسا کوئی ڈر تھا؟ کیوں آپ نے اتنی خفیہ کیوں رکھی تھی؟ نہیں، اٹھا نہیں لینا تھا. اصل میں وسیم بھائی میٹنگ سے پہلے ہمیشہ کچھ اس قسم کی فضا بنا دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو مین مقاصد اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر دوبارہ نئی ہرڈلز کھڑی ہو جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی میٹنگ ایک بلاک بسٹر میٹنگ تھی، اور جو مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا ہے اس اسٹارٹنگ ورینگ پوائنٹ فار دا گورنمنٹ. جی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی سیاست کے حوالے سے ایک بریک تھرو ہو گیا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں ظاہر اس میٹنگ میں شامل رہا ہوں، اور اس کے اوپر جو تمام پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مکمل اتفاق رائے ہے. اس چیز کے اوپر بھی ایون اتفاق رائے ہے کہ اس میٹنگ میں بیٹھی ہوئی پارٹیز جو ہیں وہ مختلف سیاسی وابستگیاں اور مختلف رجحانات اور نظریات رکھنے والی پارٹیز ہیں، لیکن جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں اس کے اوپر کم از کم بلوچستان کی صورتحال بڑی تفصیل سے زیر غور آئی. اسی طریقے سے کے پی کے کی صورتحال زیر غور آئی. پورے ملک کے اندر جو اس وقت ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، جس طریقے سے اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، وہ تمام صورتحال تفصیلاً وہ ڈسکشن میں آئی، اور اس کے اوپر تمام فریقین کا موقف بالکل کہا جا سکتا ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے نیو بگننگ فار دا اپوزیشن. جی اور اگین ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف، یہ سڑکوں پر بھی یہی جماعتیں اسی شکل میں مشترکہ طور پر آ سکتی ہیں، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. یہ میں اگر کہوں تو ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی عظیم، میں اس کے ساتھ ابھی اگر آپ سے یہ کہوں کہ میں اسٹریٹ اوے ڈینائل یا اس کو اوکے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو وہ بات صحیح ہوگی، لیکن بالکل میں محتاط گفتگو کر رہا ہوں. صرف یہ جماعتیں نہیں، اور بھی ابھی بہت ساری جماعتیں ہیں، وہ جب آپ کے سامنے آئیں گی تو ظاہر ہے جب حکومت کے سامنے چیزیں رکھی جائیں گی اور حکومت نہیں مانے گی تو پھر آپ کے پاس بینگ اے پولیٹیکل ورکر، بینگ اے پولیٹیکل پارٹی، آخری سلوٹ احتجاج ہی ہوتا ہے، تو اس کی جانب بالکل جایا جا سکتا ہے. جی صحیح، لیکن ابھی ظاہر ابھی 8 فروری کا احتجاج تو پی ٹی آئی اپنے طور پر ہی کرے گی، آئی ایم شیور. تو اس میں تو شاید یہ لوگ ساتھ نہیں ہوں گی جماعتیں، تو اس میں 8 فروری میں صحیح ہے 8 فروری کے احتجاج کے اندر پی ٹی آئی، ایس آئی سی، ایم ڈبلیو ایم، جن کا الیکٹورل الائنس تھا، یہی تینوں پارٹیز ہوں گی. باقی دیکھیں اعلامیہ کے اندر تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. تو وہ بشمول عمران خان صاحب، نظر جو گہری نظر رکھتے ہیں وہ خود سمجھتے ہیں. بشمول عمران خان صاحب، سر تمام سیاسی قیدی. عمران خان صاحب سیاسی قیدی ہیں؟ سر میں عمران خان کو سب سے بڑا سیاسی قیدی سمجھتا ہوں نا سر. اعلامیہ کے تمام دستخط کنندگان خان صاحب کو سیاسی قیدی سمجھتے ہیں؟
میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو نہ سمجھتا ہو. مثلا اعلامیہ کے اندر جو پارٹیز شامل تھی اس کے اندر مین کنسرن ہو سکتا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا, یا جس کے اوپر ایک بحث ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 26 امینڈمنٹ کے موقع کے اوپر بھی آن فلور آف دا ہاؤس مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب پر, اس کے ساتھ جو اس وقت انہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا تھا, اس کی شدید الفاظ میں نہ صرف مذمت کی تھی بلکہ ان کے پارٹی کے تمام لوگوں تک ایکسس دینے کی اور ان تمام چیزوں کا انہوں نے اعادہ کیا تھا. آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میرے لیے سب سے تکلیف دہ امر یہ ہوتا ہے جس وقت کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنان کو ٹارچر کیا جاتا ہے, انہیں اٹھایا جاتا ہے, انہیں کڈنیپ کیا جاتا ہے. اور یہ بات انہوں نے اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کی تھی. اور بالخصوص خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات کیا مولانا صاحب نے؟ نہیں, خان صاحب کا جو میسج تھا مولانا صاحب کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو دیا گیا تھا اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی. اور اس بات کو, یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی تسلی بخش قرار دیا گیا کہ آج سے 1 سال پہلے 2 انتہاؤں کے اوپر تھے پاکستان تحریک انصاف اور JUIF, بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ کھڑے تھے. تو جو اس قسم کی جو ملاقاتیں تھیں, جو آج کی ملاقات ہے, اس کو ایک خوش آئند اس حوالے سے بھی قرار دیا گیا کہ کم از کم کہاں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے, کہاں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور آج بیٹھ کے بات بھی ہو رہی ہے, کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں. تو دس از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. جی اب اللہ نظر بد سے بچائے. اور آخری یہ کہ وہ تھوڑی سی شرارت جاتے تھے کرو کہ آپ کو مولانا از کنٹینیوئنگ ٹو سرپرائز مائی فرینڈ مسٹر حامد رضا, ہے نا, چونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ مولانا صاحب ڈچ وچ کر کے نکل جائیں گے. صحیح, وہ ڈچ نہیں کر رہے بلکہ آپ کو ساتھ دے رہے ہیں. آپ خوشگوار حیرت کے سمندر میں غوطے کھلائے جا رہے ہیں مولانا صاحب. صحیح کہہ رہا ہوں حامد صاحب؟ وسیم بھائی, آپ شرارتوں سے باز نہیں آ سکتے. دیکھیں, میں یہ بات میں نے 26 امینڈمنٹ سے پہلے, چونکہ مجھ تک ڈائریکٹلی میسج آیا تھا خان صاحب کے حوالے سے بھی اور مولانا صاحب نے بھی میرے حوالے سے کوئی نیک جذبات کا اظہار کیا تھا, تو میں اس وقت بھی یہ امید کر رہا تھا, اگرچہ 26 امینڈمنٹ کے اندر آخر کے اندر 2 پوائنٹس کے اوپر ہمیں اختلاف رائے تھا, لیکن اس وقت کے حوالے سے اچھی بات یہ تھی کہ ایک دوسرے کے رویے کو قبول کرتے ہوئے ہم نے اس کے خلاف گئے اور مولانا نے اس کو ووٹ کیا. تو یس, ابھی میرا خیال ہے کہ another 10-15 days آپ کے سامنے اور چیزیں بھی جو ہیں وہ کھل کے آ جائیں گی. وسیم بھائی, تازہ خبر آئی ہے, مولانا صاحب ہمارے بھائی ہیں. بہت شکریہ, آپ سے بات کر رہے تھے. بریک کے بعد ہم ذرا کچھ اور اینگل سے رہے بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ایک بار پھر. برادر محترم جناب ارشاد بھٹی صاحب تشریف فرمائیں, ہمارے بہت سینئر جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب تشریف فرمائیں, اور JUI کے سینئر رہنما جناب کامران مرتضیٰ صاحب تشریف فرمائے. تینوں کا بہت شکر گزار ہوں. میں کوئکلی سٹارٹ کرتا ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب, ابھی حامد رضا صاحب بہت خوش تھے, انہوں نے کہا بریک تھرو ہوا ہے یہ, ابھی جو اجلاس ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے, اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ سب نے کہا کہ نئے الیکشنز ہونے چاہیے, اور لکھ کر کہا ہے تمام جماعتوں نے کہ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے. گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کر دستخط کر کے عمران خان صاحب کی رہائی کا باقاعدہ مطالبہ بھی کر دیا. ہم تو پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ ان کی گرفتاری جو ہے درست نہیں ہے ان کی, بلکہ جس وقت ان کے لیے یہ مشکلات کا آغاز ہوا تھا, ہم نے اسی وقت ان سے سیز فائر کر لیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ایک آدمی کسٹڈی میں ہو تو ہماری اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوتی. ویسے بھی پاکستان کا رواج یہ ہے کہ جب آپ اقتدار سے ہٹتے ہیں تو پھر تو آپ نے جیل ہی جانا ہوتا ہے. اسی لیے تو لوگ جو ہے توبہ کرنے لگ جائیں گے اقتدار میں آنے سے, کہ اس کے بعد اگلے 2-4 سال جو خراب ہوتے ہیں, اچھے نہیں ہوتے. تو ان کی رہائی ہونی چاہیے, یقیناً ہونی چاہیے. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا تو اس کا پھر فیئر اور فری ٹرائل ہونا چاہیے, اور اس کے بعد دین جو ہے نا اس کو. اب تک کوئی ٹرائل ان کا جس انداز سے ہوا ہے آپ کو کم از کم مطمئن نہیں کر پایا, آپ کو فیئر نہیں لگا اب تک؟ نہیں, یہ تو دیکھیے نا, یہ بھی کوئی ٹرائل ہوتا ہے کہ جس کی ججمنٹ جو ہے نا وہ اس کی تاریخ آئی نہیں ہے اور وہ پہلے سے اناؤنس کر رہے ہیں. وکلا کو بتا دیا گیا ہے کہ جی کل ہم اناؤنس نہیں کریں گے, اور پھر اس کے بعد اور جس دن اناؤنس کرنا ہے اس دن اناؤنس نہیں کرتے, اور جس دن اناؤنس نہیں کرنا اس دن اناؤنس کرتے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور کامران صاحب, کیا یہ بھی ممکن ہے کہ آج جس طرح ایک میز پہ ساری اپوزیشن جماعتوں نے مل کر نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے,
کل کو یہی اپوزیشن کی جماعتیں مشترکہ طور پر سڑکوں پر بھی ساتھ ہوں یا نہیں؟ ہنوز دلی دور است. اب دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ میں آج آیا ہوں، دوپہر کو آیا ہوں، اور دوپہر تک تو یہ واقعہ جو ہے نا وہ رونما نہیں ہوا تھا. کل شام تک تو مغرب تک مولانا صاحب کے ساتھ تھا، مغرب ہم نے اکٹھی پڑھی تھی، اس وقت بھی نہیں تھا. تو میں اس کے بعد کیا ہوا ہے اس میں کون سی جوری تبدیلی آئی ہے مجھے نہیں پتا. تو حامد رضا صاحب نے کہا کہ ہم نے جان کے بہت خفیہ رکھا تھا آج کے اجلاس کو. ہو سکتا ہے مولانا صاحب نے آپ سے خفیہ رکھ لیا ہو. نہیں، مولانا نے تو نہیں رکھا ہوگا، حامد رضا صاحب نے رکھا ہوگا کہ چلا اچھا جی چلا جائے پھر کرتے ہیں. پھر آپ نے کوئٹہ کا سفر باندھا ہے تو پیچھے یہ ہو گیا. لیکن یہ ممکن ہے آپ کے تجزیاتی طور پر ہی کہتے ہیں یا مشکل ہے کہ بہرحال سڑکوں پر اس طرح اکٹھے آنا وہ بہرحال بہت آگے کی بات ہے ابھی؟ وہ میں تصور میں نا کبھی کبھی جو ہے وہ اپنے ورکر اور پی ٹی آئی کے ورکر، پی ٹی آئی کے وہ والے ورکر جو 2014 میں بھی جو ہے نا یہ بیچارہ دستور پہ اکٹھے ہوتے تھے، وہ والے کی بات کر رہا ہوں. جب میں اس کو تصور میں اکٹھا دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا. اچھا، وہ منظر آپ کو زیادہ کوئی خوش کن نہیں لگتا؟ صحیح ہے، یہ حقیقت سے مطلب وہ مکس اپ نہیں ہو پا رہا مجھ سے. آپ اس کو ویژولائز ہی نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. بالکل. میں ذرا اگر یہی سوال بٹی صاحب ذرا باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس پہ آپ کو ایسا کوئی منظرنامہ لگتا ہے؟ آج کی پیش رفت پہ تو ہم نے بات کر لی کافی، لیکن یہ بات اس حد تک جا سکتی ہے کہ جناب سڑکوں پر بھی مولانا صاحب کی پارٹی، جس طرح طاہر القادری صاحب اور خان صاحب ساتھ آ گئے تھے، اس طرح مولانا صاحب اور خان صاحب ساتھ ہیں یا نہیں؟ یہ نہیں ہونے لگا. جس طرح کامران صاحب کہہ رہے ہیں میں تو اس کو ابھی احاطہ ہی نہیں کر پا رہا اس منظر کا. بھٹی صاحب. بھائی جان، اس خوشی کے موقع پر دو چھوٹی چھوٹی باتیں. کون سی خوشی کے موقع پہ؟ پہلی تو یہ ہے کہ یہ کون سی اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے. کامران صاحب آپ اس کو آپ کی کسی ذاتی خوشی سے منسلک کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں، وہی میری شادی کی جو پہلا مہینہ ہو گیا ہے اس کی خوشی کی. ہر مہینے ہمیں آپ جلائیں گے اس طرح؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے جی، بتائیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو بہت بہت بدامی بھائی ایڈوانس مبارک ہو. 8 کو آپ کی برتھ ڈے اور وہ بھی لاہور میں ہے، تو میں تو نہیں ہوں گا لیکن آپ کو بہت بہت مبارک ہو. 7 کو ایڈوانس آپ نے یاد رکھا، میں بڑا شکر گزار. 7-8 کیا بات ہے. اور لاہور میں وہ بھی لاہور میں دیکھیں میں نے وہ حال کا جائزہ لیا تھا، وہاں بے حال ہو چکا تھا کیونکہ اتنے پردہ نشین تھے. بہت شکریہ جی، بڑی. دوسری میں کامران مرتضیٰ صاحب سے اینڈ پہ ضرور پوچھیے گا کہ لاسٹ پروگرام انہوں نے ہمارا ساروں کا ٹائم لے لیا، ایسی خبریں سنائی کہ سزا تو بالکل پتہ نہیں نہ ہی ہو، مذاکرات تو کامیاب ہو ہی چکے ہیں، بات تو ہو چکی ہے، بس اب تو باقی ہے. اور میں جلتا ہی رہا کہ اصل خبریں تو کامران صاحب دے گئے اور پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں ہوا، سارا ہی الٹا ہو گیا. پھر چراغوں میں روشنی وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. میں اس کے بعد کھانا کھلا سکتا ہوں آپ لوگوں کو. وہ بھائی جرمانے میں کھانا ہے، یہی ہے وہ. نہیں، مجھے وہ ٹائم واپس کریں جو میرا بھی آپ لے گئے تھے اور ہمایوں محمد کا صاحب کا بھی لے گئے تھے. ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے ہماری تو خیر ہے، بھٹی صاحب کا ان دنوں واقعی 1-1 منٹ بہت قیمتی ہے، تو ذرا آپ سمجھیں ذرا قیمتی. اور میں جس وقت آپ کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو دوسروں کا ٹائم جو ہے نا بڑا قیمتی ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ ڈیٹیلز کا احاطہ نہیں کر پائے گا پروگرام. جی بھٹی صاحب اور فرمائیں کہ جو سوال ہے وہ بتائیں. تو اب احتجاج نہیں، مجھے ابھی یہ قبل از وقت ہے اور ایسا بڑا دور ہے کیونکہ مولانا صاحب اور مولانا صاحب کی جماعت اور پاکستان تحریک انصاف میں بہت دوریاں، بہت فاصلے ہیں. سیز فائر ہو چکا ہے، دونوں ظاہر قریب ہیں، دونوں ساتھ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ساتھ تھے. مولانا صاحب نے ساروں کو ساتھ رکھا اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ مولانا صاحب کے اور علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی کہا کہ ذرا ہلکے کی سیاست پر ہاتھ ہلکا رکھیں. گو کہ ابھی بھی بڑے خودکش بمبار ہیں پاکستان تحریک انصاف میں جو مولانا صاحب کے حوالے سے کوئی موقع نہیں جانے دیتے. تو لیکن اچھی پیش رفت ہے، ابتدا اچھی ہے کہ جب حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کیے تھے تو عمران خان نے کہا تھا کہ اب اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، ہم گرینڈ الائنس بنائیں گے. اکیلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 3.5 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے اس میں ان کا لیے بہت بہتر ہے کہ ساتھ دوسرے لوگ بھی ہوں. لیکن آپ کو لگتا ہے پہلا قدم ہے نہیں، سڑکوں میں آنے کا مرحلہ دور ہے بھی نا؟ میں نہیں، اب ظاہر پہلا قدم بہت اچھا ہے. اس کے بعد جو ایک قدم ہے وہ صدیوں پہ بھاری ہے. دیکھتے ہیں کیسے آگے چلتے ہیں. صحیح.
اچھا نیازی صاحب میں تو چاہوں گا اگر آپ اس پہ کوئی کوئک کامنٹ کرنا ہے تو کر دیجیے گا. میں ذرا چاہتا ہوں اگلا موضوع بھی ڈسکشن میں آ جائے. آپ کس طرح ریڈ کرتے ہیں خان صاحب نے, یعنی مجھے یہ سمجھا دیں ذرا, ایک طرف خان صاحب خط لکھتے ہیں تو وہاں سے جواب آتا ہے سیکیورٹی ذرائع کا کہ جناب ہمیں کوئی خط نہیں ملا اور ہمیں خط چاہیے بھی نہیں, ہمیں بات کرنے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے, ہم وی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. اور دوسری طرف گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جان 99% طے ہو گئی یہ ساری باتیں میری, تو میں تو بلیک اور وائٹ میں لے آیا ہوں, ایک آدھ دن اور ملاقات ہوگی میری, چیزیں طے ہونے کے قریب ہیں. تو ایک طرف اتنا سخت جواب اور دوسری طرف یہ ایکسپلین کریں ذرا اس سچویشن میں. شکریہ بہت بہت وسیم. پہلی تو بات یہ ہے کہ مت بھولیں کہ مولانا محترم اور تحریک انصاف کی جو کنسٹیٹوئنسی ہے وہ ایک دوسرے کو کمپیٹ کر رہے ہیں. جب مولانا کہتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن ریگ ہوا ہے تو یہ نہیں کہہ رہے کہ لاہور میں ہوا ہے, وہ ان کا خیال ہے کہ یہ بلوچستان میں اور کے پی میں ہوا ہے. مولانا تو اصل میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا مینڈیٹ چرا کے پی ٹی آئی کو دیا گیا, دراصل یہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اس سے تو اس میں باقی چیزیں ساری پنہا ہیں, ساری جو ہے اس کے اندر ہی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ بہت کچھ ہے. چنانچہ لیکن اپوزیشن کے اندر بہرحال ایک ان کا انٹرسٹ ہے سب کا کہ مولانا اس وقت جو ان کا غصہ ہے اور بالکل صحیح غصہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے, وہ بھنائے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کا جو اسٹیبلشمنٹ کا غصہ ہے وہ شاید تھوڑا سا ایڈجسٹیبل ہے, کیونکہ خان صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کے لیے جتنے جتن انہوں نے کیے پچھلے 3 سالوں کے اندر اور جتنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے انہوں نے ایک آسانیاں پیدا کی ہیں, چاہے انہوں نے پارٹی کے عہدے دیے ہیں یا انہوں نے جو حکومت کے اپوزیشن لیڈر, کے پی کے چیف منسٹر, پنجاب میں اپوزیشن لیڈر, تو کوئی ایسا نہیں دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وجہ نزاع بن سکے. یہ خط بھی اسی جتن میں سے ایک ہے یا یہ خط ایک سخت پیغام ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ سارے یہ پیغام اس میں تو تھوڑا سا بعد میں کمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کے اندر تھوڑی سی جو ہے فرسٹریشن جو ہے پہلی بھی دیکھی گئی ہے, خصوصاً جب ان کے 3 دفعہ ڈی چوک کے اوپر آئے, پھر سنگجانی رک گئے, پھر ڈی چوک تک آئے اور ناکام گئے, یا امین گنڈا پور صاحب کو بڑے چھپتے چھپاتے کئی ضلعوں کا سفر کرتے پشاور پہنچے تھے. تو یہ سارے اٹیمپٹس میں ہر دفعہ ان کے اندر ایک فرسٹریشن تھی, کبھی پارٹی کے اوپر, کبھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. تو یہ ایک مکسچر تھا جو کہ بندہ اس کو ہر موقع پہ اس کی جو میرٹ تھا یا اس کی جو کلاسیفیکیشن تھی وہ فرق تھی. لیکن اس میں آگے تھوڑا آئے کہ اب آ جائیں کہ جو انہوں نے اس کے ساتھ جو نئی تگودو کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اندر پتہ کہاں تک کامیاب ہوگی, کیونکہ اس سے یہ سڑکوں پر ساتھ آئیں گے دونوں, یا آپ کے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا؟ یہ بہت میرا خیال ہے کہ سڑکوں کا تو جو آپشن ہے تحریک انصاف تو اپنا سارا ایگزاسٹ کر چکی ہے. میں تو جب بھی آتے ہیں تو میں ہمیشہ ایک ہی میرا سوال ہوتا ہے کیوں کامیاب ہوگی. عمران خان صاحب 8 فروری کے بعد 4-5 دفعہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا اعلان کر چکے, چونکہ ہمیں اس لیے ذہن میں نہیں ہوگا کہ وہ اس سے یہ حاصل تھی, وہ صدابہ سرا ثابت ہوئے, ان کا کچھ بھی جو ہے اس کا اثر نہیں ہوا. تو چنانچہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب 4-5 دفعہ ملک گیر لاک ڈاؤن کی کالز دیکھ کے ناکام ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے ان کی ریلیز آپ کے سامنے ہیں, ڈی چاو تک آنا, لاہور کے اندر جلسہ کر چکے ہیں. صاحب کہہ رہے ہیں پچھلی بھی ناکام ہوئی, وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی کیوں کامیاب ہوگی نا. میں اس پہ آتا ہوں. اور پھر بات مجھے بس 2 چیزیں ایڈ کرتے جائیں کہ 2022 میں عمران خان صاحب کی ولولہ انگیز قیادت بھی اس کی رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اکٹھی ہے شاید وہ پریشر دے کے کچھ چیزیں منوانا چاہے. لیکن آخری بات یہ ہے کہ میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہوئے ہیں, لیکن یہ سارے جو طے ہوئے ہیں وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو انہوں نے کیسے اس کو سیل کرنا ہے اور اس کو کیسے اس کے اندر لے کے چلنا ہے. ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو کیسے یہ مال بیچیں گے جن کو کسی اور تو اکسا چکے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں اس میں بھٹی صاحب کا تجزیہ لیتا ہوں. پہلے ذرا کامران صاحب سے پوچھوں. کامران صاحب آپ بھی ذرا گورنمنٹ سے اس بات پہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں؟ ابھی تو آپ نے وہ حالیہ کو جس پہ بات کی, لیکن میرا سوال وہ 26ویں ترمیم سے متعلق ہے, چونکہ اس پہ میں نے کوئی بیان اس طرح کا آپ کا دیکھا بھی کہ جس میں کچھ اس طرح کا امپریشن جا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ بہرحال اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے. چونکہ میں آپ کو کوئکلی چاہتا ہوں کہ سن لیجیے. خالی بلاول صاحب سے ہم نے پوچھا تھا جب 26ویں ترمیم چل رہا تھا نا, تو آپ سنیے کہ انہوں نے کتنی صراحت کے ساتھ اس یقین کا اظہار کیا تھا
کہ منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس. آپ سنیے ایگزیکٹلی اور پھر اس پہ کامنٹ کیجیے کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس حوالے سے بھی بد عہدی ہوئی گورنمنٹ کی جانب سے. سنائے گا بلاول صاحب نے کیا کہا تھا. ایز وی اسپیک آپ کو کوئی اس بات میں شک تو نہیں ہے یا ہے کہ 26 اکتوبر 2024 منصور علی شاہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے؟ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا. 26 اکتوبر 2024 کو دے گا حلف. جی کامران مرتضیٰ صاحب وہ بڑے کیٹیگوریکل کہہ رہے تھے وہ تو نہیں یہ بالکل تھا. اور یہ بدعہدی تو میں نہیں کہوں گا, بدعہدی والی بات جو ہے وہ تھوڑے سے سخت الفاظ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, مگر آپ یہ انڈرسٹینڈ کروایا گیا تھا, ہمیں یہ امپریشن دیا گیا تھا دونوں طرف سے جو ہمارے ساتھ دوسری دو پارٹیاں انگیج تھیں. اور وہ حالانکہ ہم نے یہ پی ٹی آئی کو بتایا دونوں طرف کا مطلب ہے پیپلز پارٹی اور نون نا. ہاں تو ان کی طرف سے میں نام بھی لے لیتا ہوں کہ میرے اپنے دوست جو ہیں اعظم صاحب وہ کہتا تھا کہ ہونا تو انہوں نے, تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ ایسے کرتے ہیں کہ اس کو پینل والی بات آپ کی جائز ہے مگر اگلی دفعہ سے کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے تھے نہیں پھر اس طرح سے مناسب نہیں لگتا, یہ نہیں, اس طرح کی باتیں تھیں. تو ہم نے جو امپریشن لیا تھا, ہم عہد ہم نہیں کہتے, وہ کمٹمنٹ اور ہے, وہ اس کا بائنڈنگ افیکٹ ہو جاتا ہے, مگر یہ انڈرسٹینڈ ہم کو کرایا گیا تھا کہ ہونا انہوں نہیں ہے. اور پہلی تاثر دیا گیا کہ آپ پینل والی بات پر مان جائیے, بنیں گے منصور صاحب ہی, لیکن مان جائیے ابھی سے. ہاں, اور یہ جب پہلی دفعہ جو ہمیں بتایا کہ وہ نہیں ہو رہے تو وہ پارلیمانی کمیٹی کے اندر اچھا یہ بات ہوئی تھی. اور پھر میں نے کہا تھا میں تو پھر اپنی جگہ پہ پھر قائم کہ منصور صاحب کو لگایا جائے. صحیح, ہاں, یا تو یہ بتائیں کہ اس میں ایک سینیئرٹی آپ اگر توڑ رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی وجہ بتائیے کہ ان میں نقص کیا ہے. اگر نقص نہیں ہے تو پھر سینیئرٹی ٹھیک ہے, یا پھر آپ نے مولانا صاحب کو انفارم کیا کہ یہ تو یہ کرنے لگے ہیں؟ نہیں, پھر میں نے خود وہ اس وقت موقع نہیں تھا, پھر میں نے دین اینڈ دیئر ڈیسیژن لیا اور پھر اس کو کر لیا. میں نے پھر اپنے طور پہ کیونکہ ووٹ تھا نا اس میں. تو آپ نے اپوز کیوں نہیں کیا, کہ آپ نے کیوں نہیں کہا ان سے کہ بھائی ہمیں تو تاثر آپ نے اس کے برعکس دیا تھا, بے شک کمٹمنٹ نہیں دی تھی. وہ ایسا ہے کہ وہ کمٹمنٹ والی بات نہیں تھی نا, وہ امپریشن والی بات تھی. ہاں, تو وہ مطلب وہ دونوں میں جو ہے نا وہ بڑی تھن سی لائن ہے. ہاں جی ہاں. اچھا تو پھر وہ صحیح ٹھیک ہے. تو لیکن یہ بھٹی صاحب, یہ آپ نے سنا نیازی صاحب تو کم و بیش وہی بات کر رہے ہیں جو پچھلی گفتگو میں کامران صاحب کہہ رہے تھے. حالانکہ کامران صاحب تو کھانا کھلانے پہ راضی ہو گئے ہیں, جس پہ میں تاثر لے رہا ہوں کہ اپنی بات سے ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. لیکن نیازی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ طیب آ گیا ہے, اب ثانوی مرحلہ درپیش ہے کہ اپنی کانسٹیٹیوشن کو بیچنا کیسے ہے, کہ جو اتنا پہاڑ کھڑا کیا تھا اسٹیبلش مخالف بیانیے کا, گیم سیٹ ہو گئی ہے, اب یہاں کیسے بیچنا ہے نیازی صاحب کے الفاظ میں, جو کہ میرے لیے بڑی باعث حیرت بات ہے. نیازی صاحب جو کہہ رہے ہیں میرا ان سے تجربہ بہت ہی کم ہے, میں تو بصد احترام ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن نیازی صاحب کی رائے سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ پہلی بات تو بھائی جان کے 7th کو رچرڈ گرینل صاحب کو ضرور بلا لیجئے گا اپنی برتھ ڈے پہ. وہ ایک اور ٹویٹ نہ ٹھوک دیں گے میرے خلاف. نہیں, آپ نے نا باہر دروازے پہ لکھنا ہے فری عمران خان, تو وہ آ جائیں گے. تو اور تو اچھا دوسری بات یہ ترجمہ صحیح کر کے دے دے تاکہ وہ خود جیل میں چلے جائیں, وسیم آپ کو جیل میں چلے جائیں, اپنے گیٹ پہ لکھ کے فری عمران خان. صحیح ہے نا, یہ بھی ایک جرم ٹھہرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان, یہ میں ایک دو جملے بولتا چلوں کہ یہ جو تاثر ہے اور یہ جو بلاول صاحب کہہ رہے تھے, جو کامران بھائی کہہ رہے تھے, جو سارے کہہ رہے تھے, بھائی جان 26ویں آئینی ترمیم کیوں ہم بھولے بنتے ہیں, کیوں بھولا لوگوں کو دوسرے راہ پہ لگاتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم ہوئی کس لیے تھی؟ منصور صاحب کو نہ بننے دینے کے لیے. ہاں ڈیفینیٹلی یہ مسلم لیگ خود مسلم لیگیوں نے خود بتا رہے تھے ہمیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کیوں ہوئی, کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بنے. کیوں نہ چیف جسٹس بنے؟ کیونکہ وہ الیکشن کا پنڈورا باکس کھول دیں گے اور ہماری حکومت چلی جائے گی. منیب اختر صاحب کو نظر انداز کرنا ہے. تو 26ویں ترمیم آپ کا کامران صاحب کی معصومیت پہ قربان جانے کو جی چاہ رہا ہے اس وقت. آپ کے بھی, بلاول کے بھی اور کامران بھائی کے, تینوں کی معصومیت پہ اور تینوں ساروں پہ میرا قربان ہونے کو دل, گو کہ آج کل میں بڑا قیمتی ہوں, میں قربان ہونا نہیں چاہتا لیکن دل چاہ رہا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک, اور جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ مسلم لیگی بتاتے تھے کہ عمر عطا بندیال جائیں گے, قاضی فائزی سے آئیں گے تو نواز شریف واپس آئیں گے, اور جیسے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز آ رہے ہیں, تو یہ سارا جو ہے یہ کوئی جوڈیشری کو بہتر کرنے کے لیے.
تو باقی یہ بھی ایک میں کامران بھائی سے پوچھنا ہے بسد ادب کہ مولانا صاحب کا کوئی کام تو نہیں پھنسا ہوا، مولانا صاحب کا کوئی کام تو نہیں پھنسا ہوا حکومت کے ساتھ کہ ابھی وہ تحریک انصاف کی طرف بیٹھے ہیں، پتہ چلے کہ یار ٹو بی فیئر ود مولانا صاحب ہیڈ مینی آپشنز یار، بہت سارا کچھ لے سکتے تھے، اب تک لے چکے ہوتے اگر چاہتے تو. نہیں پھر وہ کہیں کہ میں دانت توڑ کے ادھر جا رہا ہوں. بھٹی صاحب اب یہ کامران صاحب اب تک آپ کو جو ہے نا شک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی اس کی وضاحت بعد میں کر دی. یہ ہم کو ادھر پکا کرنا چاہ رہے ہیں اور حالانکہ ہم پکا نہیں ہونا. ہاں ان کی جال میں رہے گا. یہ نیازی صاحب بس 30 سیکنڈ سر بتا دیں، یعنی آپ کی گفتگو سے میں تاثر لوں کہ اگلے 3-4 مہینے میں منظرنامے میں ایک واضح تبدیلی آ جائے گی. 30-40 سیکنڈ ہے نیازی صاحب. بھائی جان نیازی صاحب سے اگلے پروگرام میں آپ نے کھانا ہے. بس ڈن ہو گیا. جس طرح کامران صاحب آپ تو ہمیں اتنا ٹائم دینے، آپ کی مہربانی ہوگی بھٹی صاحب، آپ تو آج کل میں سمجھ. جی نیازی صاحب فرمائیے گا. میری تو جی بالکل نپی تلی رائے ہے کہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں یہ کامران ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، یہ کہتے تھے جی اب ہمیں مسودہ نہیں دکھایا گیا، ختم، مولانا کے اسٹیٹمنٹ آتے تھے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم پہ تحریک انصاف، عمران خان، مولانا محترم، پی ایم ایل این، پی 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 سارے آن بورڈ تھے. اور یہ تھوڑا بہت ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے جو مذاکرات ہیں، جو لکھا جو خط تجھے تیری یاد میں ہزاروں رنگ میں فسانہ بن گیا، تو یہ کئی فسانے بنتے رہیں گے، لیکن عملاً عمران خان صاحب کا معاملہ میرا خیال خوش وصولی سے طے ہو جائے گا. لیکن یہ عمران خان صاحب ایک میری آخری بات ذہن میں رکھے کہ اب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو معاملہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک سختی والا ہے وہ ابھی شروع نہیں کیا. وہ جو اصل دور ہے یہ سارا جو ہے نا، یہ جو عام چیزیں چل رہی تھی اس کے اندر ایک کنکلوژن ہے، پھر ایک نیا نظام شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ، تھینک یو بھائی، بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد کنکلوڈ کریں.